صحابہ کرام کون ہیں، ہمیں پہلے اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ کوئی عام گروپ نہیں ہے، خاص لوگوں کا گروپ ہے جن کی تعریف بھی اللہ نے کی، جن کی سلیکشن بھی اللہ نے کی۔ اچھا، یہ اہل بیت اور آل بیت میں کون کون شامل ہیں؟ حدیث میں اشارہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے دلوں کی طرف جب دیکھا تو سب سے پیارا اور خوبصورت دل پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان کو چن لیا کہ یہ آخری نبی ہوں گے۔ تو الحشر میں بھی دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے نا جتنے بھی ایمان والے ان کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ پہلا گروہ اللہ نے، اچھا اس میں ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے اس میں 3 گروپس ہیں نا، 2 گروپس ایسے ہیں جس میں ہم جا ہی نہیں سکتے ابھی، وہ 2 گروپ صحابہ لے چکے ہیں، یعنی سمجھ لیں مور دین 70% جو ہے وہ گروپ ابھی وہ اس کی سلیکشن ہو چکی ہے۔ صحابہ کرام کون ہیں، ہمیں پہلے اس کو جاننے کی ضرورت ہے، تو اسی سے انشاءاللہ آج کا جو ہے شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیں کہ جو صحابہ کرام کے حوالے سے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، صحابہ کون لوگ ہوتے ہیں، اور اس سے ہمیں سمجھ میں کیا آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بڑی کنسائز اس کی تعریف بیان کی ہے کہ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمن بہ ومات علی ذلک، یعنی کہ صحابی وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں اور اسی پر ان کا انتقال ہوا، تو یہ ہیں صحابی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور اسی طرح میرے خیال سے ایک اور ڈیفینیشن آتی ہے امام بخاری کی کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو انہیں صحابی کہتے ہیں۔ صحابی کی حالت، جی مسلمان کی حالت میں، بالکل مسلمان کی حالت میں ان کو دیکھا ہو۔ اس کے بعد صحابی جو ہیں ان کے بارے میں کیا قرآن میں، حدیث میں کچھ ذکر آتا ہے؟ اگر ذکر آتا ہے تو آخر کیا ذکر آتا ہے؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ ابھی ڈسکس کرتے ہیں۔ ابراہیم بھائی کچھ بتائیں اس بارے میں کہ قرآنی آیات جو ہیں اس میں کیا ذکر آتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں؟ دیکھیں عبداللہ بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی اسکالرز ہیں نا، آپ دیکھیں گے وہ سب جب بھی صحابی کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں نا تو وہ ذات یہ لفظ ضرور کہتے ہیں کہ جو ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا اس میں ایک خاص بات ہے، ہمارے یہاں عام طور پہ لوگ جب ڈیفینیشن کہتے ہیں تو وہ یہ بولتے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ٹھیک ہے، لیکن علماء جب اسکالرز ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں نا تو اس میں بڑی باریکی ہوتی ہے، تو وہ اس لیے کیوں کہتے ہیں کہ جو ملا، کیونکہ اگر ہم یہ بولیں گے نا جس نے دیکھا تو پھر جو نابینا ہے وہ اس سے ایکسکلوڈ ہو جائے گا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو ملے، تاکہ اس میں پھر نابینا بھی شامل ہو جائیں۔ ایک بڑے معروف صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، ٹھیک۔ اچھا آپ کے کویسچن پہ اگر میں آؤں کہ صحابہ کون ہستی ہیں، تو عبداللہ بھائی یہ اصل میں وہ ہستی ہیں کہ جن کے گروپ کی تعریف، یہ گروپ ہے لوگوں کا، یہ وہ کوئی عام گروپ نہیں ہے، خاص لوگوں کا گروپ ہے جن کی تعریف بھی اللہ نے کی، جن کی سلیکشن بھی اللہ نے کی، جن کی ایلیویشن ان کے سٹیٹس میں وہ بھی اللہ نے کی، جن کی شروعات سے آخر تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح ذہین بنایا، کس نبی کا ساتھی بنایا، یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا جو اختیار تھا، اور پھر ان کا جو فائنل ایبورڈ اور فائنل سٹیٹس ہے کہ وہ مرنے کے بعد کہاں جائیں گے وہ بھی اللہ نے ہمیں بتا دی ہے۔ بلکہ ان کے لیے دعائیں بھی ہیں، جب ہم کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ عنہ، بالکل یا رضی اللہ عنہا، تو یعنی ان کے لیے دعائیں بھی چل رہی ہیں، سبحان اللہ۔ اور اسی کے پیچھے کیا وجہ، یہی آج ہم نے انشاءاللہ ڈسکس کرنا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کون پرسنالٹیز ہیں، اور کیوں آج ہم لوگ اگر یہ اتنی بڑی پرسنالٹیز ہیں کہ سوچیں کہ ایک عام بادشاہ نہیں بلکہ جو دنیا کا بادشاہ ہے، کائنات کا بادشاہ، اس نے ان کی سلیکشن کی ہے، تو اس کے باوجود ہم ان کو کیوں نہیں آئیڈیل بنا رہے؟ یعنی ہم کیا چیز مس کر رہے ہیں ان پرسنالٹیز کے حوالے سے کہ ہم ان کو آئیڈیل نہیں بنا رہے، کسی اور کو بنا رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ اس طرح کی اور بہت ساری ڈسکشنز جو ہیں وہ آج اسی چیزوں پہ ہم کریں گے کہ یہ ہستیاں کون ہیں۔ بلکہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے اور اسی کو کسوٹی قرار دی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ جو ہدایت ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا ایمان لاؤ جیسے وہ ایمان لائے ہیں تو پھر ہدایت پاؤ گے۔ تو یہ کس ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ صحابہ کرام کے ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں اب ان کے ایمان کی بھی اللہ تعالیٰ نے بات کی، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی جو مثالیں ہیں، جو ان کی زندگی کے معاملات ہیں وہ کس طرح گزرے تاکہ آج ہم تک جو دین ہے ان کے تھرو پہنچائے۔ یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو میڈیم ہے نا وہ یہ صحابہ ہیں، یعنی ان کا جو ویلیو، ان کی جو ویلیو اور اسٹیٹس بہت ہی ایک اعلیٰ مقام پر ہے، بہت ہائی اسٹیٹس ہے ان کا، کہ ہم تک جو دین بھی پہنچ رہا ہے وہ انہی کے تھرو پہنچ رہا ہے۔
نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کس نے دیکھا؟ وہ صحابہ نہیں دیکھا ہے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے. پھر وہ جو باتیں، جو احادیث اور جو وعظ و نصیحت کرتے تھے وہ کس نے سنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے؟ وہ ان صحابہ نے سنی ہے. تو ان کے تھرو ہی پھر ہم تک جو ہے دین پہنچا ہے. اسی لیے ان کے مقام کو جاننا اور ان کا جو اصل حق ہے، جو اسٹیٹس ہے، اس کو پہچاننا بہت امپورٹنٹ ہے. ان کے مقام کو جاننے کے حوالے سے ایک ذہن میں آیت آ رہی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ کو ایسا بنایا ہے کہ ان کے دلوں کو ایمان کی محبت دے دی، اور جو کفر ہے، جو نفاق ہے، یا جو ایک نیگیٹو چیز ہے، ان کو ایسا ڈیزائن کر دیا ہے کہ ان کو خود بخود اس سے نفرت ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کی جو تربیت تھی، بیسکلی جو ان کی گرومنگ تھی، اسی میں یہ چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بائی ڈیزائن ہی ڈال دی تھی کہ ان کو ایمان سے محبت ہونے لگتی تھی، اور جیسے کوئی وہ بری چیز دیکھتے، کوئی کفر دیکھتے، یا کوئی ایسی بات دیکھتے جس سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی، تو اس سے وہ خود بخود نفرت کرتے. اسی آیت کے اختتام پہ فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں یا صحیح رستے پر ہیں، راشد ہیں. اچھا ڈاکٹر بھائی، اس میں ایک پوائنٹ دیکھیں، صحابہ کو ایمان سے محبت، ٹھیک ہے، یہ صحابہ ہیں جن کو ایمان سے محبت ہے، اور نفرت ہے تو کفر سے اور نافرمانی سے نفرت ہے. اور جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ نے ان کی ایمان کی گواہی دے دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں انصار کے بارے میں کہ الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، کہ انصار یعنی صحابہ کے بارے میں کہ وہ ان سے محبت بھی وہ کرتے ہیں جو مومن ہے، اور نفرت وہی کرتا ہے جس کے اندر نفاق ہے. ان کا ایمان جو ہے وہ ان کی محبت کی انتہا ہے، اور ہمارا ان سے محبت کرنا یہ ایمان کی انتہا ہے. یعنی کس طرح جو ہے آپس میں پورا سارا کنیکٹڈ ہے. اچھا، صحابہ کے اندر کیٹیگرائزیشن ہے. اگر ہم سب سے پہلے کہیں گے ہر اعتبار سے یعنی ڈفرینٹ کیٹیگریز پائی جاتی ہیں. سب سے الگ ہیں وہ اہل بیت ہیں. اہل بیت کے حوالے سے، اچھا یہ اہل بیت اور آل بیت، جی نبیل، یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اہل بیت اور آل بیت ایک ہی لفظ ہے، کہ جو عربوں کے ہاں جو چیز مشکل ہوتی ہے تو وہ اس کو آسان کر لیتے ہیں. تو اہل کا جو ہا ہے اس کو ذرا اس کی ادائیگی میں اگر اس کو آسان کیا جائے تو وہ آل بیت کر دیا. تو آل بیت میں کون کون شامل ہیں؟ جی، اس کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اندر علماء نے جو ہے 3 کیٹیگریز بیان کی ہیں جو آل بیت یا اہل بیت کے اندر شامل ہیں. ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ان میں سے ذریہ جو ان کی نسل ہیں وہ آتی ہیں، اور اسی طرح کچھ قبیلے ہیں جیسا کہ بنو علی، بنو جعفر، اور اسی طرح بنو عباس ہو گئے، اور بنی ابی طالب، اور اسی طرح بنو عقیل، اسی طرح بنی ابی لہب. ٹھیک ہے، تو یہ سارے قبیلے اہل بیت کے اندر شامل ہیں. بنی ابی لہب میں علماء کا اختلاف ہے غالباً. جی، بنی ابی لہب کے اندر علماء کا اختلاف ہے، لیکن صحیح قول یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. صحیح، بارک اللہ فیک. اب نا صحابہ کے حوالے سے ایک اور چیز ہے کہ دیکھیں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ چلتی ہوئی آ رہی ہے، ابھی تک وہ مطلب قیامت تک وہ چلتی رہے گی، لیکن اس میں سے صرف چند لوگ ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ وہ صحابہ ہیں. مطلب آپ کی اگر آپ جتنا مرضی جو ہے وہ عبادت کر لیں، جتنا مرضی آپ جو ہے وہ اللہ کی قربت کا جو ہے وہ اس کو فیل کریں، لیکن آپ صحابہ کا جو درجہ ہے، صحابہ کا جو نام ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں لگ سکتا، اور رضی اللہ عنہ نہیں لگ سکتا. سبحان اللہ. اس کے بارے میں ایک آیت آتی ہے کہ کہو کہ الحمدللہ، اللہ کی تعریف بیان کرو اور سلام کرو ان پر کہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، یعنی چوزن ونس، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں. یہ اس میں سے اس آیت کا جو تفسیر ہے اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو کہ ہم سب جانتے ہیں جیسے وہ قرآن کے ماشاءاللہ مفسر تھے اور عالم تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ آیت میں جو بیان فرماتا ہے کہ وہ چوزن ونس جو ہیں وہ کون ہیں، وہ صحابہ کے بارے میں. تو اس سے ہمیں اور ان کی جو فضیلت ہے، جو ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس کا ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے آخر میں فرمایا، جو آیت شروع ہوتی ہے محمد رسول اللہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا ذکر کیا کہ جو ساتھی آپ کے ساتھ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات بیان کی کہ وہ کفار کے اوپر کیا ہیں، بہت ہی سخت ہیں،
اور مسلمانوں کے اندر بہت ہی رحم دل ہیں مسلمانوں کے حوالے سے. اور کفار کے اوپر سخت، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کے اوپر رحم نہیں کرتے، بلکہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے وہاں پر سخت ہیں، ان کے ساتھ بھی رحم کرتے ہیں، لیکن وہ کمپرومائز نہیں کرتے اسلام کے حوالے سے. اسی طرح مسلمانوں کے حوالے سے کیا فرمایا؟ بہت ہی رحم دل ہیں. ٹھیک ہے. آگے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ رکوع اور سجدے میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی ایک کیفیت بیان کی، اور یہی وہ بہترین نمونہ تھے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بندہ جو ہے اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک کب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں. اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ صفات بیان کی. وہ ہمیشہ رکوع اور سجدے میں آپ دیکھتے ہیں، ہمیشہ 5 وقت کے لیے وہ مسجد میں جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، واپس گھر آتے ہیں تب بھی ان کے دلوں میں جو ہے مسجد ہوتی ہے. سبحان اللہ، کہ کب اگلی نماز کا ٹائم ہوگا اور ہم مسجد میں جائیں گے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان کیا، یہ ظاہری حالت ہے جو لوگوں کو نظر آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہی ہے کہ کس طرح وہ دین کے اوپر چل رہے ہیں، اور کس طرح وہ دین کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان بتائے اس پر عمل کر رہے ہیں. اس کے بعد اب ہو سکتا ہے اس کے اندر انسان کا شک ہو سکتا ہے کہ انسان رکوع یا سجدہ کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کے اندر ریا ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی بھی گواہی دی. آگے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کر رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ وہ دل کی کیفیت تھی جو صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی گواہی دی سبحان اللہ قرآن مجید میں. تو ظاہری اور باطنی دونوں کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ میں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں. خیر، یہاں پہ جو آپ نے دل کی بات کی نا، ظاہری طور پر انسان نماز پڑھ لیتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، اور ظاہری جو اعمال ہیں، ظاہری جو ایکشنز ہیں وہ کر لیتا ہے، لیکن جو ایمان قلبی ہے، جو دلی طور پر ایمان ہے، اس میں اپنے آپ کو مضبوط کرنا، اسٹرانگ کرنا، اور اس پہ قائم رہنا، اس پہ جو ہے وہ کنسسٹنٹ رہنا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی گواہی خود جو ہے وہ ایک آیت میں دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کی جو امتحان ہے، جو اس کا ٹیسٹ ہے، پہلے وہ لیا تقوی کے لیے کہ کس کے دل میں زیادہ تقوی ہے، تو پایا کہ وہ صحابہ کرام واقعی میں اس امتحان میں پاس ہیں. اور پھر فرمایا کہ اس کی وجہ سے، اس کے رزلٹ کی وجہ سے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر کا اعلان بھی ہے. یہ دل ہی ہے جس کی وجہ سے ان کو صحابیت کا مقام ملا. وہ حدیث میں اشارہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے دلوں کی طرف جب دیکھا تو سب سے پیارا اور خوبصورت دل پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان کو چن لیا کہ یہ آخری نبی ہوں گے. پھر دیکھا باقی انسانیت کے دلوں کو، تو پھر جس گروہ کا سب سے پاک اور صاف دل پایا ان کو سلیکٹ کر لیا کہ یہ اس نبی کے صحابی ہوں گے. یعنی دل ہی تھا جس کی وجہ سے وہ یہ صحابیت کے مقام کو پہنچے، کہ جس قدر پاک اور صاف ان کا دل تھا، اور ایمان کے لیے بار بار آگے آنا، کوئی نافرمانی کی چیز تھی وہاں پر اس سے نفرت آ جانا ایک دم. تو یہ دل ہی تھا ان کا جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو ان کو کہ ہمیں بھی اپنا دل ویسا رکھنا چاہیے جیسے ان کا دل تھا، اور ان کے لیے ہمارے دل میں وہ جذبات ہونے چاہیے کہ پاک صاف ہوں. غالباً ابراہیم بھائی سورہ حشر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے گروہوں کا ذکر کیا ہے. سورۃ الحشر میں بھی دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے نا جتنے بھی ایمان والے ان کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے. پہلا گروہ اللہ نے، اچھا اس میں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اس میں 3 گروپس ہیں نا. 2 گروپس ایسے ہیں جس میں ہم جا ہی نہیں سکتے ابھی. وہ 2 گروپ صحابہ لے چکے ہیں، یعنی سمجھ لیں مور دین 70% جو ہے وہ گروپ ابھی وہ اس کی سلیکشن ہو چکی ہے. جو تیسرا گروپ ہے جو باقی 30% رہ گیا ہے، اس میں ہمارے پاس آپشن ہے، ہم جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں اگر اس گروپ کی کیریکٹرسٹکس کو فالو کر لیں، اور اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو پھر ہم اس گروپ میں نہیں شامل ہوں گے. اچھا، پہلا گروپ کون سا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا للفقراء المہاجرین. وہ ہے مہاجرین کا گروپ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے لے کے مدینہ تک ہجرت کی، ساری قربانیاں دیں، ہر طرح کی. اچھا، یہ تھا پہلا گروپ، یہ مل گیا صحابہ کو جو مہاجرین تھے. پھر سیکنڈ گروپ میں اللہ فرماتا ہے والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، جو مدینہ میں تھے ان کے بارے میں فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، یہ تو ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے. یہ بھی صحابہ کا ہو گیا، انصار صحابہ کا. تو یہ 2 گروپ جو ہیں یہ فل ہو گئے ہیں. ابھی جو تیسرا گروپ ہے ایمان والوں کا، وہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد اب آئیں گے، ان کی کیریکٹرسٹکس، ان کی کوالٹی کیا ہے؟
وہ سب سے پہلے دعا کریں گے یقولون ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان میں ہم سے کمپیٹ کر گئے، سبقت لے گئے، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی نفرت یا کوئی اس طرح کی جو ہے بغض نہ رکھ۔ تو 3 گروپس، جس میں سے 2 گروپس میں کوئی ویکینسی نہیں ہے، جو 3rd گروپ ہے اس میں بھی ہمارے پاس چانس ہے، لیکن اگر ہم اس آیت کے مطابق اس پر چلیں گے تو ہم 3rd گروپ میں شامل ہو جائیں گے، اور یہی ہیں ایمان والوں کے 3 گروپس۔ اب یہاں تک ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے قرآن کی صورت میں، چاہتا ہوں تھوڑا سا ہم لوگ ڈسکس کریں حدیث کی صورت میں بھی۔ حدیث جیسے صاحب نے کچھ حدیثیں بیان کی ہیں، اسی طرح سے بعض اور حدیثیں بھی آتی ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، میرے جو صحابہ کرام ہیں ان کو برا بلا نہ کہو، ان کو کسی طرح سے ان پر جملے نہ کسو، ان کے بارے میں برا گمان نہ رکھو، ان کے بارے میں کوئی بری زبان استعمال نہ کرو۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے جو یعنی کہ جو صحابہ کا مقام بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم یعنی احد کے برابر بھی سونے کا پہاڑ، یعنی کہ اگر جو ہے ان میں ان کا کوئی جو صدقہ بھی ہو جس پہ وہ صدقہ جو ہے وہ کرتے ہیں، ان کے بعد آنے والے کا اگر وہ صدقہ احد پہاڑ کے برابر بھی ہو تب بھی وہ اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی آپ سوچو اس میں جو سب سے حیرانگی والی بات ہے نا اس حدیث میں، وہ یہ کہ آتا ہے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اور صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ 1 مد بھی دے دیں یا آدھا مد، ٹھیک ہے، تو تب بھی تم اس کو نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی کہاں آپ سوچیں سونے کا پہاڑ، یعنی یہ کوئی 1 کلو 2 کلو سونے کی بات نہیں ہو رہی، احد پہاڑ پورا سونے کا بنا ہو، ٹھیک ہے، جس سے آپ کی نسلیں چل سکتی ہیں اگر دیکھا جائے اس دنیاوی لحاظ سے، وہ آپ خرچ کر دیں اللہ کی راہ میں، تب بھی آپ صحابی کے اس 1 مد کو بھی نہیں پہنچ سکتے، بلکہ حدیث میں آتا ہے ولا نصیفہ، اس کے آدھے مد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی یہ ان کا مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں یہ بھی ایک دلیل ملتی ہے ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کس کو؟ عام لوگوں کو نہیں، وہ بھی صحابی تھے جن کو یہ فرمایا، اور وہ صحابہ سے بعد میں ایمان لانے والے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہ فرما دیا کہ آپ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آج یعنی اگر کوئی شخص ان کے بارے میں کچھ کہے تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک بات میں اس میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اللہ عقلی دلیل بھی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں کیا مقامات رکھے، وہ فوت ہو چکے 1400 سال پہلے فوت ہو چکے، آج تک اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کیسے زندہ رکھے ہیں۔ خیر والی مجلسوں میں ان کا ذکر ہوتا ہے، شر والی مجلسوں میں ذکر نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب بھی کوئی دین کی بات آئے گی پہلے ان کے اوپر دعا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے حدیث بیان ہوگی، حدیث بیان ہونے سے پہلے وہ تمام صحابہ ان کا ذکر ہوگا، ان کے اوپر دعا ہوگی، پھر حدیث بیان ہوگی۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات ان کے بعد بھی صدقہ جاریہ سبحان اللہ رکھے ہیں، کہ کس طرح پوری امت ان کے اوپر جو ہے وہ دعائیں کرتی ہیں ان کے لیے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت میں ہم جو ہے وہ کسی بھی قسم کی تفریق نہیں کرتے، ان کا ذکر کرتے ہیں تو خیر کے ساتھ، ان کے ساتھ بغض نہیں رکھتے، نہ ایسی کوئی بات کرتے ہیں اس کو تبرہ کہا جاتا ہے، ہم وہ نہیں کرتے۔ اور اسی طرح سے ان سے محبت جو ہے یہ دین ہے، احسان ہے، اور ان سے نفرت جو ہے یہ کفر ہے، نفاق ہے۔ تو اسی طرح امام لالکائی ہیں رحمہ اللہ، جو کہ امام مالک رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس طرح سے اپنے بچوں کو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاتے، ان کی یعنی کہ ان سے محبت ہو، جس طرح بچوں کو صورتیں سکھائی جاتی ہیں قرآن کی، یعنی اس طرح سے، کیونکہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کے عقیدے کا تعلق ہے اس سے، کہ اگر انسان، جنہوں نے نبیل بھائی نے عقلی طور پہ بات کی، اگر ہم بھی عقلی طور پہ بات کرتے ہیں، ہمیں دین کہاں سے ملا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ان صحابہ کو سکھایا، تو وہ صحابہ ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اگر ہم کسی صحابہ کے اوپر یعنی یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو پھر یعنی جو دین ہمیں مل رہا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے عقلی طور پر بھی یہ ایک سازش ہے
کہ صحابہ کرام کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کیا جائے یا ان کو لوگوں کے سامنے ہم ایسا پیش کر دیں کہ وہ صحیح نہیں تھے، پھر اس طرح تو دین جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اسی لیے یہ جو ائمہ کی بات ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ کی یا امام لالکائی کی بات جو ہے، یہ بڑی معنی خیز ہے کہ صحابہ کے حوالے سے ہمیں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، ان سے محبت ہونی چاہیے. جو صحابہ کے ساتھ محبت اور صحابہ کے ساتھ الفت اور ان کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان اور ان کے بارے میں جو عدول کا جو ایک پہلو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنا، اس کو سلف و صالحین نے عقیدہ میں شمار کیے. یہ ہمارے عقیدہ کا حصہ ہے. جس طرح سے اسلام کی، ہمارے دین کی، ہمارے بلیف کی فنڈامنٹلز ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے کہ ہم اپنے عقیدے میں یہ بات جو ہے نا اس کو. لیکن جس طرح سے آپ کبھی ناردرن ایریاز گئے ہوں تو آپ کو پتہ ہو کہ ناردرن ایریاز میں کیا ہوتا ہے کہ پہاڑ اور وہاں پہ چشمے پھوٹتے ہیں اور وہاں پہ گلیشیئرز ہوتے ہیں جہاں سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ میلٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوتا ہے اور وہ پھر چھوٹے چھوٹے چشمے جو ہیں وہ دریا بنتے ہیں. وہ پھر دریا جو ہے وہ بن کر سمندر میں جا کے گرتے ہیں. اگر جو ہے کوئی شخص وہاں پہ جو دریاؤں کے آس پاس لوگ رہنے والے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، اگر ان کو یہ پتہ چلے کہ کوئی بندہ ہے کہ جو پہاڑوں کے پاس یا چشموں کے اندر کچھ چیز ملا رہا ہے، کوئی زہریلی چیز ملا رہا ہے یا کوئی گندی چیز ملا رہا ہے، تو دریا سے وہ جو پانی پی رہے تھے وہاں پہ جو اس کو نہانے دھونے میں استعمال کر رہے تھے، وہ اس کا سب رک جائیں گے. ان کا اعتبار ہی نہیں رہے گا کہ یہ پانی کا اعتبار ہی نہیں ہے، کبھی گندا آتا ہے کبھی صاف آتا ہے. تو لہٰذا جو ایک بڑی ایک حساس جگہ ہے، سینسٹیو جگہ ہے، جہاں سے یہ دین نکلتا ہے، جہاں سے دین ابھرتا ہے اور جہاں سے دین ہم تک پہنچ رہا ہے، وہ صحابہ کرام ہیں. اور صحابہ کرام کا صاف شفاف ہونا یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلب قرآن بھرا پڑا ہے. قرآن بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کس قدر راضی ہو گیا ہے، کس قدر وہ نیک تھے، کس قدر ان کی توبہ تھیں اور کس قدر جو ہیں وہ اللہ کے قریب تھے اور کس قدر ان کی اتباع کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس طرح سے آپ نے جس طرح سے آیت جو ہے بیان کی کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی کہ ان کو ایک ایگزامپل بنایا آنے والی دنیا کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، کہ یہ ایک ایگزامپل آپ کے لیے. اگر اس ایگزامپل کو، اگر اس پہاڑ کے مطلب ایک فریش چشموں کو اگر آپ جو ہیں وہ خراب کرنے کی کوئی سازش ہوتی ہے، کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے، تو ہمارے پاس جو ایک دلیل کے طور پہ ایک پروف کے طور پہ جو چیز موجود ہے وہ یہ والی آیات ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بار بار اس بات کی گواہی دی ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ ان کے لیے مغفرت کا اعلان ہے. وہ اسی حالت میں، چاہے وہ ابھی ہے چاہے وہ بعد میں ہیں، تمام گناہ معاف ہیں، ان کے حسنات بہت زیادہ ہیں. دیکھیں عبداللہ بھائی، اصل چیز جو ہے وہ انسان کا ایمان ہے، ٹھیک ہے نا. ایمان کی گواہی کس طرح سے آ رہی ہے؟ ایک ابھی جو آیت ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اسی طرح نبیل بھائی نے جو ہے وہ آیتیں بتائی ایمان کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی کیفیت بیان کی، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر ذکر کیا ہے الَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، جو ان کے بعد آتے ہیں جو ایمان میں سبقت لے گئے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے. آگے کیا فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، کہ ہم نے انہیں بھائی بنا دیا. اچھا، بھائی بھی تب بنتا ہے، ایک اور جگہ فرمایا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، کہ بھائی چارگی کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہے. یعنی یہاں پر بھی صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے اخوت کا ذکر کیا، اور اخوت اور بھائی چارگی بھی ایمان کے ساتھ ہے. یعنی جس طرح آپ نے فرمایا کہ کس طرح اللہ نے کتنی آیتوں میں ان کے بارے میں فرمایا. علماء نے تو بہت محدود جو ہے وہ آیتیں بیان کر دی ہیں، لیکن اگر آپ قرآن پڑھیں گے شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ سورہ بقرہ میں آتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں، ٹھیک ہے نا، جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہی تو ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہ صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بار بار ان کو جو ہے وہ ان کے ایمان کی طرف، کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا
کہ زبانیں کھلیں گی ان کے ایمان کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر اس کو بیان کر دیا اور فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آپ کو ڈاکٹر بھائی کسی کو غلط ثابت کرنا ہو نا، آپ کے پاس دو ہی آپشنس ہوتے ہیں، یا تو جو اس کی بات ہے اس کو وتھ ایویڈنس پروف کے ساتھ غلط ثابت کرو، یا اگر نہیں کر پاتے تو پھر ان کی پرسنالٹی کے اوپر جو ہے نا باتیں اٹھانا شروع کر دو، اپنی زبان کھولنا شروع کر دو. وہ یعنی اس کی کمزوریاں ہیں وہ گنی، لیکن چیزوں کو کمزوری کے اینگل سے ظاہر کرو کہ بھئی یہ کمزوری ہے، یہ اس کے اندر نگیٹو چیزیں ہیں. تو آج ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو دین پہنچایا وہ ود دلیل ایویڈنس کے ساتھ ایک ایک چیز کلیئر ہے، یعنی فل چیز ٹرانسپیرنٹ ہے. تو اسی لیے اب جو ان کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے صحابہ کی بات کو، تو پھر وہ ان کی پرسنالٹی پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ تو صحابی نعوذ باللہ ان کی کوئی چیز کو بولیں گے کمزور تھی یا اس طرح تھی. اس لیے اللہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی ذات کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، اللہ سے راضی ہو گئے. آپ اسکالرس کو دیکھیں گے انہوں نے کس طرح صحابی کے بارے میں بتایا، یہ کس طرح جو ہے اسلام کی خدمت کرتے تھے. یہی وجہ تھی تاکہ ہمارے دلوں میں صحابہ کا مقام جو ہے بیٹھے. یعنی اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو صحابہ کرام کی جو فضیلت ہے وہ 4 چیزوں سے ہمیں ثابت ہوتی. سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی گواہی دی ہے، ان کے ایمان کی، ان کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے. دوسری، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ضمانت لی ہے، سبحان اللہ. اور تیسری ان کی فضیلت کس سے ہمیں ثابت ہوتی ہے کہ پوری مسلمانوں کا اجماع اس بات کے اوپر کہ وہ سب سے افضل ترین لوگ تھے. اور اجماع ہمارے ہاں ایک حجت ہے، اسلام کے اندر ایک حجت ہے. جب کسی کا اجماع ہو جاتا ہے تو ایک حجت ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں صحابہ کرام کی سیرت پڑھتا ہے تو وہ یہ لازم کہے گا کہ یہ سب سے بہترین لوگ تھے جو اس امت میں گزرے ہیں، اور وہ ان کی طرح بننے کی کوشش کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی ایک دم صاف ہے. اچھا، ان کی اسکالرس کی یہ بات کہنے کی بھی وجہ کیا ہے کہ اس کائنات کی جو سب سے پیاری ہستی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زبان سے بات نکلی ہے خیر القرون قرنی، سب سے بیسٹ آف دا جو ٹائمز ہیں جو لوگ ہوں گے وہ میرے زمانے کے لوگ ہوں گے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آئیں گے. اچھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ تھے وہ کون تھے؟ وہ صحابہ ہی تو تھے. اسی لیے جو بھی ان کی سیرت پڑھے گا، واقعی نبیل بھائی نے جو بات بتائی ہے کہ پھر اینڈ یہ ہوگا کہ آپ کو ان سے محبت ہو جائے گی. اللہ، وہ سورہ حدید کی جو آیت نمبر 10 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برابر نہیں ہیں وہ لوگ جنہوں نے پہلے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے اور جنہوں نے بعد میں خرچ کیا. ہاں، جو پہلے خرچ کرنے والے ہیں ان کا درجہ تھوڑا اوپر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو پہلے ساتھ دیتا ہے تو واقعی مشکل حالات میں ایک بندہ جب ساتھ دیتا ہے تو اس کا تھوڑا سا لیول اپ ہوتا ہے. لیکن آگے اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے سب کے لیے جو ہے وہ جنت کا وعدہ کر دیا. یعنی یہ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس پورے گروہ کو جو پہلے آئے یا بعد میں آئے اس میں تفریق نہیں کی. تو ہمارے لیے بھی عقیدہ ہے کہ ہم ان کے اندر تفریق اس طرح سے نہ کریں کہ یہ پہلے ایمان لائے تھے، یہ بعد کے ایمان لائے تھے، یہ سب کچھ. آج لوگ کہتے ہیں یہ سب کچھ دیکھ لیا انہوں نے تب ایمان لائے. تو جب اللہ تعالیٰ کو اعتراض نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرما رہا ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بذات خود ان کے بارے میں فرماتا ہے اور ان کو جو ہے معاف کرنے کا اعلان کرتا ہے. سبحان اللہ، آپ نے جو بات کی اس کے بارے میں مثالیں ہمارے سامنے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب صدقے کی باری آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ آج میں حضرت ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا صدقے میں. آتے ہیں تو پوچھا کہ اے عمر تم کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا آدھا مال لے اور آدھا چھوڑ آئے ہوں. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی باری آئی کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ کہا سب کچھ لے کے آیا ہوں. تو کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ بس اللہ اور اس کے رسول کو گھر پہ چھوڑ کے آئے ہوں، باقی سب کچھ میں لے آیا ہوں. سبحان اللہ، ایسی تو مثالیں ہمارے سامنے ان کی. تبھی تو دیکھیں نا، بشارتیں بشارتیں. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت کے شباب کے سردار ہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنتی خواتین کے سردار ہیں. ابو بکر صدیق کون ہیں؟ 8 دروازے جو ہیں ان کو پکار کر بلا رہے ہیں جنت کے. عمر کون ہے؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. عمر وہ ہیں کہ جس رستے سے چلتے ہیں تو شیطان اپنا رستہ بدل دیتا ہے. ایک ہی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں دے رہے ہیں تو وہ کون سے 10 مبشرہ صحابہ کرام ہیں. یہ جو بشارتیں ہیں کسی بنیاد پر ہی بشارتیں ہیں،
اس ایمان کی بنیاد پر. اسی وجہ سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ کسی کی راہ پر چلے تو وہ صحابہ کی راہ پر چلے، کیونکہ کسی شخص کی انسان گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ زندہ اور وہ فتنوں میں مبتلا نہیں ہوگا. صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اس امت کے بہترین سب سے افضل ترین لوگ تھے. تو جس کو وہ جو چاہتا ہے کہ کسی کی راہ اپنائے تو وہ صحابہ کی راہ اپنائے اور کوشش کرے ان کے اخلاق اور کردار کو اپنانے کی. اچھا دیکھیں 3 پوائنٹس ہیں، ان تینوں کو دیکھتے ہیں، ہم کنیکٹ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اللہ نے کیسے ان کو کنیکشن دیا. سب سے بیسٹ گروپ صحابہ کا، ٹھیک ہے. آپ نے اگر عبادت کرنی ہے تو اس کی پیک جو ہے عبادت کی وہ یہ کہ اس کو احسان کے ساتھ کریں عبادت کو، یہ عبادت کی پیک ہے اور یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. اچھا اس کا بدلہ جو ہے، جو آپ کو ریوارڈ ہے، وہ سب سے پیک کا کیا ہے کہ آپ کو جنت مل جائے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں یہ 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کنیکٹ کیا. صحابہ کو عبادت کی پیک لیول پہ سب سے بیسٹ ریوارڈ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پوائنٹ نمبر 1، ٹھیک ہے، کہ جو سبقت لے گئے مہاجرین اور انصار میں سے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بات ہو رہی ہے. یہ پہلی چیز تھی. اللہ نے اس کو کنیکٹ کیا عبادت کی پیک سے. والذین اتبعوہم باحسان، اب جو ان کو فالو کریں گے احسان لیول کے احسان کے لیول پہ، احسان کے ساتھ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 طرح کے ریوارڈ بیان کیے اور چاروں میں جنت ہی ہے. اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پہلا ریوارڈ تو یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اور اللہ کا راضی ہو جانا یہ خود اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے. ورضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پہلا ان کے لیے جو ریوارڈ ہے. دوسرا وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہیں گی. پھر اللہ نے ساتھ یہ ایک اور تاکید دے دی خالدین فیہا، کہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. پھر اللہ نے فرما دیا یہی ہے تو جیت ہے اصل، ذالک الفوز العظیم، یہ اصل سب سے بڑی جیت ہے. 3 چوٹی کی چیزیں ہستیوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، آپ کا ان کو فالو کرنا، عبادت کی پیک لیول کے ساتھ احسان، اور اس میں آپ کو ریوارڈ مل جانا جنت. یہ تینوں چیزوں کو اللہ نے ایک ہی آیت میں کس طرح کنیکٹ کیا. یہ ہمیں دیکھیں کس طرح اشارہ دیتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے راستے پر چلنا انسان کو جنت میں لے جاتا ہے. یعنی وہ ہیں اب جو ہمارے لیے ایمان کے لیے اسکیل ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پہلے نازل کر دیا، اس میں فرما دیا رضی اللہ عنہم، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، کیونکہ وہ صحابی، جیسے مختلف صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، جس میں ایک صحابی حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک مختصر سا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک لیٹر لکھ کر جو ہے وہ بھیج دیا مکہ کی طرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ان کا اپنا اشتہاد تھا، وہ سمجھے کہ ایسے میری فیملی سیو ہو جائے گی، لیکن یہ بہت غلط چیز تھی. تو جب وہ لیٹر لے لیا گیا واپس اور وہ لیٹر وہاں نہ جا سکا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا ان کو، تو حضرت عمر تھے ساتھ، کہا یا رسول وسلم یہ دیکھیں انہوں نے کیا کام کیا ہے، تو منافق ہیں. کہا کہ نہیں، ان کے لیے تو اللہ نے فرما دیا یہ بدری صحابی ہیں کہ جو کریں ان کو یہ سب کچھ معاف ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتا دیا تو اس سے ہمیں ایک بہت اہم چیز، ایک بہت اہم عقیدہ ملتا ہے، بلکہ ایک بہت ہمارا منہج جو ہے وہ بالکل دوپہر کے سورج کی طرح روشن ہو جاتا ہے کہ اگر صحابی نے بعد میں کوئی ایسا کام کر دیا کہ جو کسی اعتبار سے غلط نظر آتا ہے یا ان کی اجتہادی غلطی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے وہ پہلے سے جانتا تھا کہ یہ شخص یہ کرے گا، لیکن چونکہ ان کا مرتبہ اور مقام اتنا اونچا ہے کہ انہوں نے اس وقت ساتھ دیا ہے، انہوں نے اس وقت دین کے لیے کوشش کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیت تو ان کی کیسی خالص تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرما دیا رضی اللہ عنہ، کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے راضی ہوں. یعنی اختتامی طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے کوئی چیز اوپر نیچے ہو گئی تو وہ اللہ نے پہلے سے ان کو جو ہے وہ یہ بخشش کا ایک اعلان کر دیا ہے. تو آج ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اگر ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ فلاں صحابی سے یہ کام ہوا، تو میں اور آپ صحابی تو نہیں ہیں جو اپنی زبانیں کھولیں. ہمارے لیے تو یہ ہے کہ ہمارے لیے تو قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. اسی طرح اسی لیے علماء لکھتے ہیں نا کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ دین کے شہزادے تھے، اور شہزادوں کا فیصلہ کون کرتا ہے؟
وہ عام انسان نہیں کرتا بلکہ بادشاہ کرتا ہے. جب بادشاہ نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا, تو پھر اس کے بعد کون ہے شخص جو ان کے بارے میں کوئی بات کرے, ان کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرے. تو یہ چیز بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اسی لیے علماء نے اپنی عقیدہ کی کتابوں کے اندر یہ چیز بھی لکھی ہے کہ صحابہ کرام کا ذکر جب بھی ہم کریں گے خیر کے ساتھ کریں گے, ٹھیک ہے, ان کی اچھائیاں لوگوں کے اندر پھیلائیں گے, اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کریں گے ان کے حوالے سے. اور اسی طرح حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ اپنی مجلسوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر کر کے اپنی مجلسوں میں اس کو زینت بخشو. سبحان اللہ, کیا فرما رہی ہیں کہ اپنی مجلسوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر کرو تاکہ وہ زینت بنے تمہاری مجلس سے. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. دکتور یہاں پہ اپنے صحابہ کرام بھی جی توبہ کرنے میں کتنے تیز اور کتنے آگے تھے وہ. تو صحابہ کرام ان سے کوئی اگر غلطی ہو جاتی ہوگی تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ تو بہت پہلے توبہ کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے ایک طرف یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول سے ہم شفاعت کریں گے, بلکہ ایک بہت ہی پیارے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن سے محبت ایمان کی علامت ہے. ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا جن سے محبت ایمان کی علامت ہے, اور ان کی والدہ سے محبت ایمان کی علامت ہے. تو ان صحابی نے پوچھ لیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسد الناس بشفاعتک یوم القیامہ, آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا قیامت کے دن؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا خالصا من قلبی, یعنی جس نے خالص توحید پر اپنے دل سے اس نے گواہی دی توحید کی. تو یہاں پر علماء بیان کرتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جو ان کے ساتھ تھے ان کی شفاعت نہیں کریں گے؟ اسی لیے وہ تو سب سے پہلے حقدار ہوں گے, وہ سب سے پہلے حقدار ہیں. کہ جو ساتھی ہوتا ہے اس کی زیادہ اس کی زیادہ کیئر کی جاتی ہے. تو اسی لیے علماء نے پہلا نقطہ تو یہ بیان کیا کہ وہ توبہ کرنے میں بہت جلدی کرتے تھے. دوسرا یہ بیان کیا کہ وہ شفاعت کے زیادہ حقدار ہیں. اور ہمارے سامنے مثال ہیں کہ ان کی توبہ کیسی تھی. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کا ہر شخص خطا کار ہے, اور بہترین خطا کار کون ہے؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں گناہ. اور صحابہ بہترین خطا کار تھے. سبحان اللہ. کیسی مثالیں ان کی ہمارے سامنے کہ ایک صحابی ہیں معاذ بن ابن مالک, ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ انہوں نے ان سے زنا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نظر انداز کر دیا اور کہا جا اللہ سے جاؤ اور توبہ کرو. اور وہ صحابہ کا دل گناہ کیا ہے, وہ بے چین ہے, پھر واپس آ جاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا کہ جاؤ اللہ سے توبہ کرو. تیسری بار پھر آتے ہیں, یعنی دل ابھی بھی بے چین ہے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ وہی الفاظ فرمائے. چوتھی بار جب آتے ہیں تو فرمایا کہ کیا تم نے اس سے دیکھو کوئی شراب کی اسمیل تو نہیں آ رہی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ نشے کی حالت میں اور یہ بات کر رہے ہوں. تو صحابہ گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے شراب نہیں پی. تو پھر پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھ سے زنا ہو گیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر حد قائم کرتے ہیں, صحابہ کو بولتے ہیں ان کے اوپر حد قائم کی جائے. اچھا, جب حد قائم کی گئی تو صحابہ کے دو گروہ بن گئے. ایک گروہ کہنے لگا کہ کیا ہی بہترین توبہ کی ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, اور دوسرے صحابہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاید ان کی بخشش نہ کرے, جیسا کہ حدیث کا مفہوم ہے. تو صحابہ کے بیچ میں یہ بحث چل رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کے لیے جو ہے استغفار کرو. کیوں؟ کیونکہ تمہارے بھائی نے ایسی سچی توبہ کی ہے, ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ امت کے اندر بھی بانٹ دی جائے تو امت کی بخشش ہو جائے گی. سبحان اللہ, کیسی سچی توبہ کی ہے سبحان اللہ انہوں نے. اچھا, اس میں ایک صحابہ کے حوالے سے ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, کیونکہ آپ نے بولا نا کہ اسکالرز نے ان کو عقیدہ کی کتاب میں صحابہ کے بارے میں ذکر کیا. اب عقیدہ میں ہم جب پڑھتے ہیں تو بہت سارے ٹاپکس آتے ہیں, خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے, قیامت کے حوالے سے. قیامت کے دن کا ایک واقعہ آتا ہے جس سے آج ہی ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ صحابہ کی کیا ویلیو ہے. اور یہ ویلیو ابھی صرف ہم قرآن سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں, اب باقی انبیاء کی زبان سے دیکھیں گے صحابہ کی کیا ویلیو تھی اس امت کے صحابہ کی. قیامت کے دن آتا ہے کہ نوح علیہ السلام جب پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے تبلیغ کی, امت میں دعوت دی؟ تو وہ کہیں گے جی دی. پھر ان کی قوم کو لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے تم لوگوں کو دعوت دی دین کی؟ وہ انکار کر دیں گے.
پھر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے بلا کے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی شاہد ہے، کوئی گواہ ہے؟ تو نوح علیہ السلام ساری پروفیٹک چین کو چھوڑ دیں گے. ان کے بعد کتنے نبی آئے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، کتنے سارے نبی ہیں. وہ 2 لفظ نکالیں گے اپنی زبان مبارک سے، کہیں گے محمد و امتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری گواہی دیں گے اور ان کی امت میری گواہی دے گی. پھر اور نبی آئیں گے، ہر نبی آئے گا، ہر نبی کی امتی جو ہیں ان کا انکار کریں گے، اور ہر نبی اپنے وٹنس لانے کے لیے ایک ہی بات کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امتی جو ہیں وہ میری دعوت پر گواہ بنیں گے. اب اس امت میں سب سے پہلے کون آتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آتے ہیں. یعنی پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. یعنی باقی نبی بھی اگر اپنے لیے کوئی وٹنس چاہتے ہیں، کوئی گواہ اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو، پھر اس کے بعد جو اس امت میں چلنے والے ہیں اس راستے پر. یعنی سوچیں ان کی ویلیو کہ وہ بھی نبیوں کی گواہی دے رہے ہوں گے. اچھا ڈاکٹر، صحابہ کی غلطیوں کے حوالے سے جو ہم نے بات کی کہ ان سے اگر کسی سے گناہ ہوا تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب سے زیادہ توبہ کرنے والے تھے اور سبقت لے جانے والے تھے. اس سے پہلے ہمیں ایک اور پروپیگنڈا جو آج مسلمانوں کے اندر پھیلایا جا رہا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کی غلطیوں کو اچھالنا. ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 3 چیزیں ہمیں ملتی ہیں کتابوں کے. اگر ہم کتاب مطالعہ کریں تو اس کے اندر علماء بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز، اگر کسی صحابی کے بارے میں ہمیں پتہ چلے تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ جھوٹ ہوگا. اور اکثر جو صحابہ کے دشمن ہیں انہوں نے یہی کام کیا کہ اگر لوگوں کو تو نہیں پتہ پہلے یعنی یہ اس عرصے میں کیا ہوگا، تو انہوں نے کیا کیا، کتابیں ایسی لکھی صحابہ کے خلاف کہ لوگوں نے اسی کو سچ مان لی. پہلی کیٹیگری تو یہ ہے کہ اکثر صحابہ کے بارے میں جو باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں وہ جھوٹ ہوتی ہیں، اس کی سند ایک دم ضعیف ہوتی ہے، من گھڑت ہوتی ہے، جو نیگیٹو بات ہوتی ہے. جی، نیگیٹو بات کرتے. دوسری کیٹیگری انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ اگر صحابہ کے بارے میں ہمیں کوئی بات پتہ چلی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی سند بھی حسن ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ جو انہوں نے کام کیا اس کی اچھی تعویل کریں گے. ہم یہ نہیں، ہم اس کو پازیٹیو سوچیں گے، یہ نہیں کہ اس بات کے اندر نیگیٹو بھی ہو وہ بات، بلکہ ہم اس کا پازیٹیو دیکھیں گے کہ یہ اگر اس کے اندر پازیٹیو کے امکان ہے تو ہم اس کو پازیٹیو لیں گے. اور تیسری جو انہوں نے کیٹیگری بیان کی ہے کہ اگر وہ کسی صحابی کے بارے میں کچھ پتہ چلا، اس کی سند صحیح ہے اور اس کی یعنی اس کی پازیٹیو سائڈ بھی نظر نہیں آ رہی، تو یہاں پر ہمارا منہج کیا ہونا چاہیے کہ یہاں پر انہوں نے اجتہاد کیا اور اجتہاد کے اوپر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اجتہاد کرنے والے کو 2 اجر ہیں اگر اس کا اجتہاد صحیح ہے، اگر خراب ہے، اگر اجتہاد غلط ہو گیا تو اس کو 1 اجر ہے، تب بھی اس کو گناہ نہیں ہے. تو ہمارے سامنے یہ چیز بھی ہونی چاہیے آج جو لوگوں کو بتایا جا رہا ہے. بے شک یہ 3 بہت ضروری چیزیں ہیں. جی، یہاں پہ آپ نے تو کویشچن سے پہلے اس کا آنسر کر دیا. مطلب جو میرے ذہن میں بات آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ابھی صحابہ کرام کے بارے میں ہم نے ان کے استغفار کی جو ہے وہ سٹوریز سنی اور ڈسکس کی، تو ظاہری سی بات ہے انسان جو ہے، صحابہ کرام آخر انسان تھے اور انسان جو ہے وہ نسیان سے نکلا، اور نسیان کا مطلب کہ جو یعنی بھول جاتا ہے، خطا کر لیتا ہے. صحابہ کرام انسان تھے، ہاں معصوم نہیں تھے، معصوم جو ہیں وہ انبیاء کرام کی شخصیات ہیں. تو صحابہ کرام جو ہیں وہ انسان تھے اور ان سے بعض اوقات بھول ہو جاتی تھی. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں لوگ موقف بنا لیتے ہیں، ایک خاص موقف کر اپنا اس کو دل میں بٹھا لیتے ہیں کسی صحابی کے بارے میں خاص کر کے، اور بعض اوقات وہ ایکسٹریمزم تک چلے جاتی ہے بات کہ مطلب اس کو ایکسٹریم تک لے جاتے ہیں، ایک صحابی کو ایک ایکسٹریم تک لے گئے اور دوسرے صحابی کو دوسری ایکسٹریم تک لے گئے. تو اس پورے ماحول میں جو ہمارا موقف ہونا چاہیے ایک مسلمان کا، وہ کیا ہونا چاہیے، وہ جس طرح سے نبیل بھائی نے بھی بتایا اس کے بارے میں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ ان کے بارے میں پہلی بات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مرتبہ گواہیاں دیں کہ وہ ان کو میں نے معاف فرما دیا، ان سے میں راضی ہو گیا. اور پھر دوسری بات یہ آتی ہے کہ اگر ان سے اس طرح کی بھول ہوئی تو انہوں نے توبہ بھی کس طرح سے کی. جیسے کہ ہم نے توبہ کی سٹوری سنی کہ کس انداز ان کی توبہ ہوتی تھی کہ وہ ہر صورت اس کا جو توبہ کرنے کا جو ایک ذریعہ اس کو استعمال کرتے تھے، اس کو اسکپ نہیں کرتے تھے، اس کو کسی طرح سے
یعنی کہ ریڈ آف نہیں کرتے تھے ان کو، اس کو بلکہ پورا میک شور کرتے تھے کہ ہماری توبہ قبول ہوئی ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. اور پھر یہ بھی پوائنٹ آتا ہے کہ ان کی جو نیکیاں تھیں سبحان اللہ، یعنی کہ جو حسنات تھے وہ اس قدر تھے، اس قدر زیادہ تھے، اس قدر بھاری تھے کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو حسنات ہیں، جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ برائیوں کو مٹاتی رہتی ہیں، ختم کرتی رہتی ہیں. پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر عمل صالح کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، کے بارے میں فرمایا کہ وَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، کہ ان کی جو برائیاں ہوتی ہیں، اگر کچھ خطا ہو گئی، کچھ گناہ ہو گئے، ان کو یہ نہیں کہ معاف کیا، ان کو کنورٹ کر دیا کس میں، نیکیوں میں. سبحان اللہ. تو یہ تو صحابہ کرام تو فرسٹ مخاطب ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، کہ جن کے بارے میں ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جو ہے ریویلیشن ہو رہی ہے کہ ان کو میں نے، یہ وہ لوگ ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگ ہی ہو سب سے بہترین امت ہو. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جنرل طور پر، لیکن مطلب جو فرسٹ میں لائیو جو کنورسیشن ہو رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، وہ صحابہ کرام کے بارے میں ہو رہی ہے. تم ہی ہو. تو ان کی جو حسنات ہیں، ان کی جو نیکیاں ہیں، جو اچھائیاں ہیں، وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان کو جو بعض اوقات جو خطا ہو جاتی ہیں، برائیاں ہو جاتی ہیں، وہ اس کے نیچے دب کر ختم ہو جاتی ہیں، اور اگر بچتی بھی ہیں تو وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. تو اسی طرح سے دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک معتدل امت بنایا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اعتدال کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل مجھ سے کوئی پوچھنے کے لیے آئے کہ بھئی فلانا شخص جو ہے وہ کاروبار میں کیسا ہے، تو مجھے چاہیے کہ میں جواب دوں کہ یار وہ کاروبار میں اتنا اچھا نہیں، اتنا شاطر نہیں، اتنا سمجھدار نہیں ہے، پیسوں کا معاملہ اچھا نہیں کرتا. یہ اعتدال جواب ہوگا. لیکن اگر میں جواب اس کو یہ دوں کہ یار وہ تو نماز نہیں پڑھتا، وہ تو وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے، وہ تو یہ کرتا، تو مجھ سے یہی سوال ہوگا کہ بھئی آپ سے کاروبار کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اعتدال یہ کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں. تو آج صحابہ کرام اور ان کی شخصیت اور ان کے اعمال، اس کو اگر دیکھا جائے تو اعتدال کا تقاضا یہ کہ ان کی اچھائیاں بہت زیادہ ہیں، اور خطا اگر ان سے ہوئی ہے تو وہ اتنی معمولی اور باریک ہے کہ اس کو بیان نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے؟ کیا اس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے کہ میں کسی شخص کو ٹارگٹ کروں کہ وہ ایسا تھا؟ کیا اس کا تعلق ہمارے ایمان سے؟ یا کیا یہ قبر کے سوالات میں سے ایک سوال ہے؟ یا یہ آخرت میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع، کہ اس وقت تک ابن آدم کے قدم نہ ہل سکیں گے جب تک اسے 4 سوالات نہ پوچھے جائیں؟ کیا یہ ان سوالوں میں سے کوئی ایک ہے؟ یا پھر وہ قیامت کے سوال ہے ماذا اجبتم المرسلین، میرے رسول تمہارے پاس آئے تھے، تم نے ان کو کیا جواب دیا؟ کیا یہ ان سوالات میں سے ہے؟ یا انہی سوالات کے جوابات کی بنیاد پر میرے لیے جنت یا جہنم ہے؟ نہیں. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم آج کل دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ وہ بڑی مطلب کہ ایک پوری مجلس سجا لیتے ہیں اس بات کو ڈسکس کرنے کے لیے کہ ان کی باریکیاں کیا تھیں، ان کے واقعات کی باریکیاں کیا تھیں، ان سے کیا چیز جو ہے وہ کس قدر، کون صحیح تھا کون غلط تھا، کون صحیح تھا کون غلط تھا، اور کیا اچھا کون صحیح تھا کون غلط تھا کی بنیاد پر کیا میرے پاس ہونے کا امکان ہے؟ نہیں، مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں. اور پھر خود بھی ڈسکس کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے بھی ہیں ہاں جی آپ کا کیا موقف ہے. دیکھیں اسی طرح کا سوال جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز سے کیا گیا تھا، جو کہ خلیفہ تھے مسلمانوں کے، خلیفہ خامس تھے خلفاء راشدین کے بعد. تو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے جو ہے وہ دور رکھا ہے، پاک رکھا ہے، تو میں اپنی زبان کو ان کے بارے میں کیوں گندا کروں؟ ہماری تلواریں جب ان سے بچ گئی ہیں تو اپنی زبان کو کیوں جو ہے میں نہ بچاؤں؟ میں چاہوں گا کہ یہ کوٹ جو ہے نا وہ ہر کوئی ریپیٹ کرے. جی ابراہیم بھائی. ٹھیک ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے بچا کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ تو بعد میں آیا نا، تو پھر اب ہماری زبانیں بھی ان کے بارے میں بولنے سے جو ہے وہ بچ کر رہے ہیں، کچھ ہم نگیٹو بات نہ کریں. بے شک. یہ بہت امپورٹنٹ اصول ہے، بہت امپورٹنٹ رول ہے. عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں رحمہ اللہ و رحمۃ واسعہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو صحابہ کے خون سے محفوظ رکھا ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بھی اس سے محفوظ رکھیں.
جی سبحان اللہ. وہ فرماتے ہیں کہ ہماری تلواروں کو اللہ تعالیٰ نے ان سے محفوظ رکھا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانیں بھی ان کے لحاظ سے محفوظ رکھیں. اور بعض اوقات تو پھر ایسے جو ہے ڈسکشن ہوتی ہے گیدرنگس میں اور گروپس میں، چیٹنگ میں، کہ جیسے ہماری زندگی کا مین فوکل پوائنٹ ہی یہ ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اس اپنا جو ٹائم ہے اس کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے، اس کو اور یوزفل بنانے کے لیے اس کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس کو پروڈکٹیو بنائیں اس انداز سے کہ اس کو اس کام میں لگائیں اور اس بات میں لگائیں کہ جس میں ہمارا فائدہ ہے. ابھی ایسی چیزوں کے پیچھے پڑنا اور ایسی چیزوں میں جانا، اس میں فائدہ بالکل بھی نہیں ہے. جہاں بھی ہے نقصان ہی ہے. آپ کہیں نہ کچھ غلط ہی کر رہے ہیں. فائدہ اس بات میں ہے کہ آپ اپنے اعمال میں غور و فکر کریں، اور جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں ان صحابہ کے بارے میں، قرآن کے ذریعے، سنت کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، ان کو دیکھیں، ان پہ قائم رہیں، اور جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ نہ جو ہے وہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں. اس لیے تو سلف کا ایک رول ہوتا تھا ان کے ہاں، کہتے تھے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو چلے گئے اس دنیا سے، ٹھیک ہے، اور یہ صحابہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی زندگی اگر دیکھی جائے، اگر ایک انسان ہونے کے ناطے اگر کبھی ان سے ایسی کوئی چیز بھی ہو جائے جو ہمیں غلط نظر آ رہی ہو، پہلی بات تو یہ ہے بینگ اے مسلم ہمارے لیے یہ فرض بنتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی خیر ہو جو مجھے نہیں سمجھ آ رہی، اس وقت ان کو اس سچویشن میں سمجھ آ رہی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان نیکیوں کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے اس کے اندر. یعنی ان کا نیکیوں کا جو سمندر ہے، ہم اس کو ایک طرف ریجیکٹ کر دیں، نگلیکٹ کر دیں، اور ہم اس چیز کو لے کے پن پوائنٹ کرتے رہیں اور اس کو میگنیفائی کر کے دکھائیں کہ یہ دیکھو گا نیگیٹو چیز ہے، حالانکہ وہ ممکن ہے بینگ اے ہیومن بینگ کبھی غلطی بھی ہو سکتی ہے. محدثین فرماتے ہیں نا کہ ہم کسی راوی کے اوپر جرح کرتے ہیں، یعنی کہ محدثین جو حدیث کا علم جاننے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ راویوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ہم کسی راوی کو لیتے ہیں اور ان پر جرح کرتے ہیں، یعنی کہ میگنیفائی کر کے دیکھتے ہیں کہ آیا کہ حافظے میں کمزور تو نہیں تھے یا کوئی اور ایشو تو نہیں تھا. لیکن پھر فرماتے ہیں کہ وہ جن کے اوپر ہم جرح کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کب کے جنتوں میں پہنچ چکے ہوں، آج ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ چیزیں محفوظ رہیں. تو صحابہ کرام تو تمام کے تمام دینی اعتبار سے عادل تھے، عدالت ان کی کہ دینی اعتبار سے بالکل صحیح تھے. تو بس تربیت کا بھی فرق ہے نا. دیکھیں سر، آج ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ منافق ہے، وہ ایسا ہے، اس کے اندر یہ غلطی ہے. صحابہ کرام کا منہج دیکھیں کیا تھا. سبحان، صحابی کہتے ہیں میں منافق ہو گیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں منافق ہو گیا. تو ابو بکر آئے رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں منافق ہو گیا ہوں. فرمایا کیسے؟ کہتے ہیں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو جنت اور جہنم ایسے ہوتی ہے جیسے ہماری آنکھوں کے سامنے. جب ہم گھر پہ جاتے ہیں وہ کیفیت نہیں رہتی ایمان کی. ابو بکر کیا فرماتے ہیں؟ میرا بھی یہی حال ہے. چلو آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ بتاتے ہیں کہ ہم منافق ہو چکے ہیں، کہ ہم جب آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو یہ کیفیت ہوتی ہے، جب اپنے گھر پہ جاتے ہیں تو ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان انسان کا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، ایسا نہیں کہ یہ ایکول رہتا ہے ہمیشہ، کبھی یہ اپ اینڈ ڈاؤن اس کے اندر آتا رہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ منافقت کی جو ہے دلیل ہے. تو صحابہ کرام کو یہ خطرہ ہوتا تھا، وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو جج کرتے تھے کہ کہیں میں اسی طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی جن کو منافقین کے نام دیے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اب جب حذیفہ بن یمان، جی، اور یعنی راز تھا ان کے پاس. اب صحابہ کو کس قدر جو ہے ٹینشن ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، جن کے بارے میں فرمایا کہ جس رستے سے گزرتے ہیں شیطان وہاں سے نہیں جاتا. بشارتیں ہیں ان کے بارے میں، کتنی بشارتیں ہیں. آ کر پوچھتے ہیں کہ بس میں تم سے راز تو نہیں پوچھتا، بس اتنا مجھے بتا دو کیا اس کے اندر میرا نام ہے کہ نہیں ہے. یہ ان کی تربیت تھی، یہ ان کا ایمان کا لیول تھا کہ وہ اپنے آپ کو جج کرتے تھے. جزاکم اللہ خیر. بس اس چیز کو ہم سمرائز کرتے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول تھے، جن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لسٹ دے رکھی تھی منافقین کی کہ یہ لوگ منافق ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رازدان کہلاتے تھے کہ وہ رازدان ہیں، ان کے پاس سیکریٹس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ منافقین کی لسٹ تھی ان کے پاس. تو اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب وہ جو ہیں وہ ان کو بڑا فالو کرتے تھے، ہمیشہ ان کو ٹریس کرتے تھے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کس کے جنازے میں جا رہے ہیں، کیونکہ وہ اسی کا جنازہ اٹینڈ کرتے تھے کہ جو منافق نہیں ہوتا تھا، جس کا نام اس لسٹ میں نہیں ہوتا تھا. تو اپنے جب وہ بستر مرگ پہ ہوتے ہیں تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ عائشہ سے رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگنا کہ کیا میں ان کے جو ہے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہو سکتا ہوں. اور ساتھ ہی کہتے ہیں
کہ اگر تم میرے جنازے میں دیکھو کہ حذیفہ آیا ہے تو ہی مجھے وہاں دفن کرنا. وہ مطلب اپنے اس عمل کے بارے میں اپنے بارے میں اتنا فکر مند ہے کہ بستر مرگ پر بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اگر میرے جنازے پہ ان کو دیکھو تو ہی جانا عائشہ کے پاس اور اجازت مانگ کے وہاں مجھے دفن کرنا. اور اسی طرح ایک حدیث کو سنتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں جب جہنم میں سب لوگ چلے جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کو غالب کرے گا اور جہنم سے 3 چلو لوگوں کو نکالے گا، جس طرح ایک ہینڈ فل آف پیپل جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا. تو جب آپ عمر بن خطاب جب یہ حدیث کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کاش کہ مجھے امید ہے کہ میں آخری چلو میں شمار ہوں گا. اور اسی طرح سے جو تقوی ہے صحابہ کرام کے مابین، وہ سبھی صحابہ میں جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں اور دیگر صحابہ ہیں، وہ تقوی کے پہاڑ تھے. تقوی ان کے اندر، ایمان ان کے اندر بہت کوٹ کر بھرا تھا. تو آخر میں بس یہ بات کرنی تھی کہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ کوئی بات کریں، جب بھی آپ کوئی اپنے دل میں خیال لاتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، کوئی ایکشن کرتے ہیں، تو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایکشن کو نوٹ کر رہا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے. جیسے اللہ فرماتا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایکشن کو اپنے فرشتوں سے نوٹ کروا رہا ہے. اپنی ہر جو بھی بات آپ کی زبان سے نکلتی ہے، ہر بات، ہر لفظ جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. بلکہ ایک جگہ میں فرماتا ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کوئی بھی جو کتاب جب پیش کی جائے گی اعمال نامے کی صورت میں قیامت کے دن، تو انسان حیران ہوگا کہ اس میں تو کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات مس نہیں کی ہوئی. ہر بات اس میں نوٹڈ ہے، ہر بات اس میں ریکارڈڈ ہے، چاہے وہ جتنی چھوٹی سی ہے چاہے جتنی بڑی ہے. تو یہاں پہ ہمیں انتہائی کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے اور احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ آج آنے کے لیے. اور جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. اسی کے ساتھ انشاءاللہ آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے اس کو ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سے بھی جو ہے اس کے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.